اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری تھی انجانی ملاقات میرے مسیحا کی، جس میں سید علی بغدادی جو ہیں ان کی ملاقات ایک سید سے ہوتی ہے بغداد کے راستے میں، اور وہ ان کو کاظمین جانے کا کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے حق کو ادا کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح سے بات ہوتے ہوتے وہ اپنے حق کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور شیخ محمد حسن آل یاسین کو اپنا وکیل بتاتے ہیں۔ اچانک ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا، وہ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک نکتہ میرے ذہن میں سوجا، شاید کہ حق سے مراد ان کے نزدیک سہم سادات ہو، جس کے کچھ مقدار میں نے شیخ محمد حسن کے حوالے کی تھی، اور بقیہ کے بارے میں اجازت لی تھی کہ آہستہ آہستہ ادا کروں گا۔ ان کا امامہ سبز ہے، جس سے ظاہر ہے کہ یہ سید ہیں، اس کے حق سے مراد وہی سہم سادات ہے۔ میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ اس حق والے معمے کو تو حل کر لیا، اگرچہ اس کے درمیان ابھی تک بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہی تھیں میرے لیے حیرانی کا سبب تھی، جنہوں نے مجھے مبہوت کر رکھا تھا۔ میں نے ان کی طرف رک کر کے کہا، جناب سید، اگر حق سے مراد آپ کا اپنا حق یعنی حق سادات ہے، چند ہمیں دونوں خاموش رہے۔ میں جواب کا منتظر تھا۔ میں نے ان کی پرکشش آنکھوں کو دیکھا تو تبسم کے ساتھ فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے حق میں سے کچھ نجف لے جا کر ہمارے چند وکیلوں کو دیا ہے۔ میرے خدا، یہ تو میرے نجف جا کر علماء نجف کو سہم امام دینے سے بھی واقف ہیں۔ یہ سن کر میرے ذہن میں جو کچھ تھا محو ہو گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو میرے اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی، وہ گفتگو انہیں میری نظروں میں بزرگ تر بنا رہی تھی، اور میرے نزدیک ان کی عظمت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اب یہ فرمائیے، جو حقوق میں نے علماء نجف کو دیے ہیں وہ امام زمانہ کے حضور قبول ہیں؟ سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں قبول ہیں۔ تعجب کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اور باتیں کریں، ان کو تو بہت ساری معلومات ہیں، میرے پاس بہت سارے سوال تھے جن کے جواب یہ دے سکتے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ بہتر ہے کہ میں ان کے ساتھ کاظمین لوٹ جاؤں۔ سچ کہتے ہیں کہ شب جمعہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں بغداد جاتے ہوئے آج کی رات اپنے آپ کو امام جواد اور امام ہادی کی زیارت سے محروم کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عارف سید کے ساتھ زیارت کچھ زیادہ صفا کا سبب بنے۔ اسی دوران ان کی آواز نے مجھے متوجہ کیا۔ ان کا انداز اب تحکمانہ تھا۔ واپس ہو جاؤ اور کاظمین میں جا کر میرے اجداد کی زیارت کرو۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں کاظمین کی طرف پلٹ گیا۔ اب انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے میرا بایاں ہاتھ تھام لیا۔ ہم اسی طرح ایک ساتھ کاظمین کی طرف بڑھے، اور میرا سارا وجود مجسم سوال تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ کاظمین کی طرف بڑھنے کی وجہ کا ایک حصہ یہی جستجو تھی کہ مجھے آخر کار اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ جو عجیب باتیں میں نے ان سے سنی، ان کا منشا مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے ان پر نگاہ ڈالی تو دیکھا بڑے آرام و وقار کے ساتھ قدم بڑھا رہے ہیں۔ ہم راستے میں جاری ایک شفاف نہر کے کنارے کنارے آگے بڑھ رہے تھے۔ پانی کی نہر یہاں تو کبھی نہیں تھی۔ میں حیران ہو کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، یہ سارے درخت کہاں سے آ گئے؟ مجھے گرمی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ میں تو نارنگی اور لیموں کے بلند درختوں کے سائے میں چل رہا ہوں۔ دوسری طرف تھوڑے فاصلے پر انار کے درخت دیکھے۔ نہر کی دوسری طرف انگور کی بیلیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت صحرا کے سینے کو سرسبز و شاداب کر رہے تھے۔ جہاں تک نظریں کام کرتی تھیں، خوشگوار ہریالی ہی ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ مختلف موسموں کے پھل تمام کے تمام ایک وقت میں ایک ساتھ موجود تھے۔ بڑی بے یقینی کے عالم میں اپنے ارد گرد کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، میں اتنی دفعہ کاظمین آتا جاتا رہا ہوں، کیسے ہوا کہ ان سارے باغات کو نہ دیکھ سکا؟ کیا ہی جنت نظیر جگہ ہے! کاش وقت ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے ان باغات میں چہل قدمی کرتا، مگر ان باغات کا مالک کون ہے؟ بہتر ہے کہ اس سید سے پوچھوں، ان کو ضرور معلوم ہوگا۔ میں نے سید کی طرف نگاہ اٹھائی جو نہر کے کنارے بڑے وقار اور اطمینان کے ساتھ چل رہے تھے، اور کہا، کیا ہی عالی شان باغ ہے! تعجب ہے کہ آج تک یہ باغات میری نظر سے نہیں گزرے تھے۔ خوشا حال ہوں ان کے مالکوں کا۔ سید نے درختوں کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ میں نے پوچھا، آپ ان درختوں اور باغات کے مالکوں کو جانتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ ان کے مالک شیعہ اور اہل بیت کے دوستدار نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ لوگ شیعہ ہوتے تو میں ضرور انہیں پہچانتا۔ سید رکے اور میری طرف رک کر کے کہا، نہیں، آپ غلطی پر ہیں، یہ باغات ہمارے دوستداروں اور شیعوں سے مخصوص ہیں۔ ان میں سے بھی وہ لوگ جو سچائی کے ساتھ خلوص رکھتے ہوئے ہمارے آباء و اجداد کی زیارت کے لیے آتے ہیں، انہیں ہماری زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے ان کے چہرے پر نظریں گاڑی ہوئی تھیں اور ان کی باتوں پر غور کر رہا تھا، مگر میں ان کے مطالب کو پوری طرح
نہ سمجھ سکا، لیکن ان کی باتیں میرے دل میں اترتی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے، کیا ہی اچھا فرمایا، آپ کی باتیں میرے دل کو گرماتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے اجداد و بزرگوار کی زیارت کا اس قدر اجر و ثواب ہے۔ جو کچھ بھی ہو، میں نے اپنی ساری زندگی ان حضرات کی زیارت ترک نہیں کی ہے اور ان کی محبت میرے دل میں ہے۔ اچانک مجھے کچھ یاد آیا اور میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ بغداد میں ہمارے ایک مدرس تھے، ان کا نام شیخ عبد الرزاق تھا۔ کبھی کبھی میں ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ خدا رحمت کرے، بڑے اچھے آدمی تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک دن انہوں نے ایک جملہ کہا جسے سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ فرماتے تھے اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی دنوں میں روزے رکھے اور راتوں کو عبادت کے ساتھ قیام کرے، 40 دفعہ حج بیت اللہ کرے اور عبادت کی حالت میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان مر جائے، مگر اس کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت نہ ہو، تو خداوند عالم کے حضور ایسے شخص کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئے اور اپنی پرکشش آنکھوں سے میری طرف اس طرح دیکھا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک پیام تھا، شاید میرے سوال سے انہیں تعجب ہوا تھا۔ انہوں نے دوبارہ کہا، واللہ ایسا ہی ہے۔ یہ کہہ کر اپنی راہ پر چل پڑے۔ میں قریب ہو کر کہا، آپ اطمینان رکھیں، میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں، مگر پوچھنے سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرا اطمینان قلبی بڑھ جائے، اسی وجہ سے میں پوچھتا ہوں۔ آپ برا نہ مانیے گا، یہ میرا شیطانی وسوسہ بھی نہیں ہے، اگرچہ شیطان بھی اس دوران بیکار نہیں رہتا۔ یقیناً آپ نے سلمان اعمش اور ان کے ہمسائے کا واقعہ سنا ہوگا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی راہ چلتے رہے۔ اس کے بعد میں نے ہی گفتگو جاری رکھی اور کہا، ابھی چند دن قبل ایک مجلس میں تھا اور ممبر سے ذاکر نے سلمان اعمش کا واقعہ بیان کیا، جو اہل بیت کے مخلص دوست داروں میں سے تھے۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، کوفے میں سلمان اعمش کا ایک ہمسایہ تھا جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کا قائل نہیں تھا۔ ایک شب جمعہ سلمان کے ساتھ بحث میں الجھا۔ وہ ہمسایہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ضلالت اور گمراہی قرار دے رہا تھا، نعوذ باللہ، اور کربلا کے زائرین کو جہنمی کہہ رہا تھا۔ سلمان بڑا ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تاکہ صبح کتب کے اسناد اور مدارک کے ساتھ دوبارہ ان کے پاس آئے اور اسے زیارت کی فضیلت سے آگاہ کرے۔ لیکن جمعے کی صبح کو جب وہ اس کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ ہمسایہ زیارت کے لیے کربلا گیا ہوا ہے۔ سلمان بہت حیران ہوا اور خود بھی جلدی جلدی حرم کی طرف چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہمسایہ مرقد سید الشہداء کے کنارے سجدہ ریز اور راز و نیاز میں مشغول ہے، اور جب اس سے اس کی وجہ پوچھی تو ہمسایہ نے گزشتہ رات کو دیکھے ہوئے اپنے خواب کو بیان کیا، جس کی وجہ سے عظیم تبدیلی واقع ہوئی۔ سید آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے میری باتیں نہایت توجہ سے سن رہے ہیں۔ میں نے پوچھنا چاہا، کیا بقیہ واقعہ سناؤں؟ کیا بقیہ واقعہ سناؤں؟ اس سے قبل انہوں نے میری طرف دیکھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بقیہ واقعہ سننے کے منتظر ہیں۔ میں نے کہا، اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام گھوڑے پر سوار کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ایک اماری میں ہیں، جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھتا ہے کہ اماری میں سے کچھ کاغذ نیچے گرتے ہیں، جن پر لکھا ہوا ہے، یہ عذاب خدا سے دوری کا امان نامہ ہے ان لوگوں کے لیے جو شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ شخص ان کاغذوں میں سے ایک اٹھانا چاہتا ہے تو اسے روکا گیا اور کہا گیا، تم زیارت کو گمراہی کہتے ہو اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام دین کا حکم نہیں ہے، اس لیے یہ امان نامہ تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر صدا آئی، مگر یہ کہ تو اس کا اعتقاد رکھے اور اسے دین کا حکم سمجھے۔ یہ خواب دیکھتے ہی فوراً وہ اٹھا اور کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اب زندگی بھر ترک نہیں کروں گا۔ میرے جناب، آپ کا نظریہ اس خواب کے بارے میں کیا ہے؟ کیا یہ خواب سچا ہے اور واقعیت رکھتا ہے؟ میں نے قطعاً لاشعوری طور پر میرے آقا کہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ میں اس لفظ کے ذریعے اچھی طرح ان سے بات کر سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ میں نے تعجب کیا اور مڑ کر آپ کی طرف دیکھا تو میرے ساتھ نہیں تھے، بلکہ مجھ سے چند قدم پیچھے کھڑے اپنے سر کو ایک درخت سے ٹکا کر رو رہے تھے۔ شدت گریہ سے آپ کے کندھے ہل رہے تھے۔ آپ کے رونے کی آواز نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں نزدیک گیا اور چاہا کہ کچھ کہوں، مگر فوراً پلٹ گیا اور اپنے دل میں کہا، عجیب اخلاص والا سید ہے،
اپنے جد بزرگوار کا نام سنا تو رونے لگے۔ چند لمحے گزرے، اس کے بعد آپ خاموش ہوئے اور سر اوپر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس شخص نے صحیح خواب دیکھا ہے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ میرے جد بزرگوار حسین ابن علی کی زیارت عذاب کو دور کرتی ہے۔ دوبارہ چل پڑے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ مجھے اس بات پر بڑی خوشی تھی کہ میں بغداد نہیں گیا بلکہ کاظمین میں امام جواد اور امام موسیٰ کاظم کی زیارت کے لیے آ گیا ہوں۔ اس کتاب کا اگلا حصہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔